نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین ثم آمین. اچھا، سبق نمبر 3 شروع کرتے ہیں. آپ نے ضمائر کے بارے میں پڑھا، گردان سب نے بھیجی، جو نے نہیں بھیجی وہ بھیج دیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. یہ آپ کو یاد ہو گئی. اب آپ اگر اس کردان کو ہم دیکھیں، پہلے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہے: اسم، فعل، حرف. ہم اسم کے بارے میں ابھی بات کر رہے ہیں. فعل کی 4 اقسام ہے: ماضی، مضارع، امر اور نہیں. اس کے بعد اسم ضمیر کی بات کی کہ ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے 3 طرح کے ضمائر کی بات کی: ضمیر متکلم، میں اور ہم والا، انا نحنو. ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا. یہ 6 اس میں آ جاتے ہیں. پھر ضمیر غائب، اس کے اندر ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا. یہ 6 اس میں آ جاتے ہیں. تو ضمیر متکلم ہو گئی، ضمیر حاضر ہو گئی، اور ضمیر غائب. مخاطب کو زیادہ حاضر لکھا ہوتا ہے کتابوں میں. یہ آپ کی ریویژن تھی. آپ نے یہ چارٹ بنا کے بھیجا، اینڈ بنا کے بھیجا، بہت پیارا. بعض لوگوں نے کلرنگ کے ساتھ بھیجا، مجھے بہت اچھا لگا. جتنے زیادہ کلر یوز کریں گے خود بھی آسانی رہے گی. آج ہم دوسری چیز پڑھ رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے. اردو کے اندر اور انگلش کے اندر اگر ہم دیکھیں تو واحد ہے اور جمع ہے. مثنیٰ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی ایک چیز میں کہتی ہوں میں نے ایک کتاب خریدی تو میں کہتی ہوں میں نے کتاب خریدی. اور میں نے اگر 2 کتابیں خریدی یا میں نے 2 سے زیادہ خریدی تو میں کہوں گی میں نے کتابیں خریدی. کتاب سے کتابیں بن گیا، 2 کے لیے بھی، 3 کے لیے بھی، اور سب کے لیے. لیکن عربی میں ایسا نہیں. عربی میں نے ایک کتاب خریدوں گی تو میں اس کو لکھوں گی کتابن. 2 کتابیں خریدوں گی تو میں لکھوں گی کتابانی. زیادہ لکھوں گی تو کتبن. سو دیر از اے ڈفرنس. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس ڈفرنس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھنا ہے آج. تو عربک کے اندر ہماری 3 چیزیں: ایک واحد، مثنیٰ 2 کو کہتے ہیں، جمع جمع کو ہی کہیں گے. جمع کو عربک میں جمع ہی کہتے ہیں. واحد ایک کو کہتے ہیں عربی میں، مثنیٰ 2 کو کہتے ہیں، اور جمع کو جمع ہی کہتے ہیں. اب میں کہتی ہوں مسلمن. مسلمن ایک مسلمان، مسلمانی 2 مسلمان. مسلمونا یا مسلمینا اس کا مطلب ہوگا بہت سارے، یعنی 2 سے زیادہ مسلمان. اسی طرح کاتب کا مطلب ہے لکھنے والا. کاتبانی 2 لکھنے والے. کاتبینا یا کاتبونا بہت سارے لکھنے والے. تو یہ آپ نے اس طرح سے اس کو یاد رکھنا ہے کہ عربی میں 3 طرح کے نمبرز ہوتے ہیں: واحد، مثنیٰ اور جمع. اب ہم یہ آپ کے ہیں سب مذکر. مذکر کے لیے یہ لفظ ہوں. اگر آپ نے مسلم کی مؤنث بنانی ہے تو مسلمتن. اور اگر مثنیٰ بنانا ہے، مسلم سے مسلمانی بن گیا، مسلمتن سے مسلمتانی، آنی لگا دیا آگے. اور جمع میں اگر آپ اس کا مذکر کا دیکھیں تو مسلمون اور مسلمین ہے، کاتبینا اور کاتبونا ہے، اونا اور اینا کی ساؤنڈ آ رہی ہے. لیکن فیمیل کے لیے مسلماتن، کاتباتن، لمبی والی تے آ جاتی ہے اینڈ میں. یہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اسباق میں. اس میں اندر آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ واحد، مثنیٰ اور جمع کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی سی پریکٹس اس کی کرواتی ہوں آپ کو. تو اب یہ ایک آپ کے پاس، اب ایک چیز آپ کو میں یہاں پہ تھوڑی ریوائز کروا دوں، 1 منٹ. جیسے آپ کے پاس مؤنث کے لیے میرے پاس آتا ہے عابد. عابد ایک لڑکے کے لیے، ایک عبادت کرنے والا. عابدونا، یا تو دونا لکھا ہوگا یا پھر عابدینا لکھا ہوگا. اینا یا اونا ساؤنڈ ہوگی جمع کے لیے. ٹھیک، ابھی ہم جمع اور واحد پہ غور کریں گے، مثنیٰ بعد میں دیکھیں گے. اسی طرح مسلم اگر فیمیل کے لیے ہو تو اس عابد کے آگے ہم، یہ جنرل ورڈز کے لیے، سب میں ایسا نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر لفظوں میں ایسا ہو سکتا ہے، عابدتن، یعنی گول تا لگا دی اس کے آگے. عابد کے آگے عابدہ. اردو میں ہم کہتے ہیں عابدہ، عربی میں بھی کہتے ہیں عابدہ. لیکن لکھتے ہیں جب ہم عربی میں تو آگے گول تا آتی ہے. جیسے دیکھیں میرا نام ہے سارا، تو سارا کے اینڈ پہ گول تا ہے عربک میں، لیکن بولنے میں سارا ہے چاہتی ہے، ہاں آتی ہے، وہ تا ہاں میں بدلتی ہے. اسی طرح عابدہ. صالحہ، صالحہ لکھنے میں تا کے ساتھ ہے، بولنے میں صالحہ آئے گا. تو یہ کاتبہ، مسلمہ ایسے بولا جاتا ہے، مگر لکھنے میں گولتا آتی ہے. یہ عربی کا لکھنے کا اسلوب ہے اس کو. تو اس کی جب ہم، یہ آپ کا مؤنث ہو گیا. ٹھیک ہے، تو عابد سے کیا بنے گا؟ عابد سے بن گیا عابدہ. عابد سے ہم بناتے ہیں عابدہ مؤنث کے لیے. اور جمع میں مذکر کے لیے عابدونا اور دینا آتا ہے. مؤنث میں عابدات
दातुन या आबिदातिन आएगा, तू या ती, इसमें ता जबर नहीं आती इस पर, ठीक है। आप या तो कुरान में आपको आबिदातुन मिलेगा या आबिदातिन मिलेगा या आबिदातू मिलेगा, तनवीन के बगैर भी हो सकता है, तनवीन के साथ भी, लेकिन जबर नहीं इसके आखिर में आती, जमा मोनस में जबर नहीं आती। एक और जुमला देख, एक और चीज देख लें, जन्नत है जैसे, जन्नत, जन्नतुन, जन्नतुन से दो, अगर हमने कहना है दो जन्नतें, तो जीम नून, जीम नून तक सेम रहेगा, ता जो गोल ता है वो दूसरी ता में बदल जाएगी और आगे आनी लग जाएगा, जन्नतानी, दो जन्नतें। और जमा में जन्नातुन, जन्नातुन या जन्नातिन या जन्नातू या जन्नाती, कभी आपको कुरान में मिलता है तनवीन के साथ, कभी कुरान में मिलता है तनवीन के बगैर। ठीक हो गया। दोबारा देखते हैं। तो हमारे पास मुस्लिम से मोनस बनी मुस्लिमा, गोलता लग गई। इसकी मुसन्ना अलिफ और नून, मुस्लिम के आगे मैंने अलिफ लगाया तो उसकी शक्ल बदल गई, लेकिन आनी साउंड आ गई, मुस्लिमानी, दो मुसलमान। और मुस्लिमूना, बहुत सारे मुसलमान, या फिर मुस्लिमीना का भी मतलब होगा बहुत सारे मुसलमान। ठीक हो गया। मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। मोनस में मुस्लिम, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन, कातिबतुन, कातिबतानी, कातिबातुन। मुसन्ना में हम क्या करते हैं, अलिफ और नून लगाते हैं। जमा में मुजक्कर के लिए वाव नून और या नून आखिर में लगा देते हैं। मुअन्नस के लिए अलिफ और लंबी ता, गोल ता को हटा के अलिफ और लंबी ता लगा देते हैं। फिर प्रैक्टिस करते हैं इसकी। देखिए, मैं किसी खाली पेज पे जाती हूँ, आपको ज्यादा समझ लगेगी। चलो इसी पे लिख लेते हैं जरा, इधर करके, हाँ ठीक है, इधर ब्लैक साइड पे लिख लेते हैं। हमारे पास है, और चीज देख लेते हैं, सौले, सौलिहुन, नेक आदमी, एक नेक आदमी। इसकी मुसन्ना बनाए, सौलिहानी, दो नेक आदमी। और सौलिहूना या सौलिहीना, दोनों का मतलब, दोनों क्यों डिफरेंट है वो जब हम आगे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, एराब वाला टॉपिक, कि जबर जेर पेश कैसे होती है, वाव नून जान नून कैसे लगता है, उसमें आप समझ जाएंगे। अभी आप रट्टा लगाएं, सौले, सौलिहानी, सौलिहूना या सौलिहीना। मुसन्ना में एक ही पाया, एक ही रहा। मोनस बनाए इसकी, सौलिहातुन, सौलिहातानी, सौलिहातुन, सौलिहातुन या हातिन, हाथ, क्या, तू भी हो सकता है, तुन भी हो सकता है, वो तनवीन से कोई नहीं। सौलिहतुन, सौलिहतानी, सौलिहातुन। तो इस गोल ता को हटा के मैंने अलिफ ता लगाई तो जमा बन गई। तो अलिफ ता कुरान में जहां भी जिस लफ्ज में आएगी वो मोस्ट प्रोबेबली 99% लफ्जों में वो जमा मोनस होगा, उसमें किसी मोनस चीज की बात हो रही होगी, वो जमा की होगी। ठीक है। अच्छा, अब और देख सकते हैं, आपको मैं कुछ आयात से बताती हूँ, जरा आपको समझ लगे। जैसे ये सूरत अहजाब की आई थिंक आयत, इन ये बहुत सारे इंस्टा पर और उधर उधर मैंने देखा है, बहुत सारे कारियों ने इसकी तिलावत करके अपलोड की हुई है और बड़ी अच्छी लगती है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति, बड़ी लय में पढ़ते हैं, बड़े अच्छी तजवीद के साथ पढ़ते हैं, आपने जरूर सुनी होगी। तो इसमें सारे जमा वाले लफ्ज हैं। मुस्लिमीना, मैं आपको बताया है कि जमा के लिए, तो जमा के लिए मुस्लिमूना या मुस्लिमीना, दो आते हैं। इन्नल मुस्लिमीना, इन्ना के साथ वाव नून वाला नहीं आता, या नून वाला आता है, ये आप रट्टा लगा लें। अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं है राब पे, लेकिन आप इसको रट्टा लगा लें कि इन्ना जब आएगा तो उसके साथ या नून वाली जमा आएगी हमेशा। तो इसलिए इसमें हमें जो मुजक्कर के मिल रहे हैं वो सारे या नून वाले मिल रहे हैं। ठीक है। और मोनस के जेर के साथ मिल रहे हैं, मुस्लिमीना, मुस्लिमाती, मोमिनीना, मोमिनाती, कानितीना, कानिताती, सौदिकीना, सौदिकाती, सौबिरीना, सौबिराती, खाशिईना वल खाशियाती, मुतसद्दिकीना, मुतसद्दिकाती, साइमीना, साइमाती। एक मुजक्कर एक मोनस, मतलब जमा मुजक्कर जमा मोनस, जमा मुजक्कर जमा मोनस। अब इसका जरा मतलब गौर करें, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा कि आपको समझ लग रही है। तो अब हम देखें, इन्ना बेशक अल मुस्लिमीना, मुसलमान मर्द, वल मुस्लिमाती, और मुसलमान औरतें,
والمؤمنین اور مومن مرد، والمؤمناتی اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، والقانتاتی اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور سچے مرد، والصادقاتی اور سچی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور عاجزی والے مرد، والخاشعاتی اور عاجز عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقاتی آتی آتی سب میں آ رہا ہے، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائماتی اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظاتی والحافظاتی اور حفظ کرنے والی اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین والذاکرین اور ذکر کرنے والے مرد اللہ کا کثیرن بہت زیادہ، والذاکراتی اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ تیار کیا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، مغفرت مغفرت، و اجرن عظیمن اور ایک بڑا انعام۔ اچھا اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اجرن عظیمن، اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو تنوین کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں، تنوین اس میں لکھی ہوئی آتی ہے، تو آپ نے اس میں یہ سمجھ جانا ہے کہ اجرن عظیمن کا مطلب کوئی بھی بڑے سے بڑا ثواب یا اجر ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تیار کر کے رکھا ہوا اتنا بڑا اجر۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں ہمیں کہا کہ ایک ہی مرد میں ایک ہی عورت میں یہ ساری خوبیاں ہوں، جن میں ہوں آپ، اگر اس میں سے روزہ رکھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والی ہیں نیت سے صحیح طرح، تو آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، میں اس کیٹیگری میں آتی ہوں۔ اگر آپ صبر کرنے والے ہیں، کرنے والی ہیں، آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی فرما بردار ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنے ایج دے رہا ہے جنت میں بھیجنے کے، انعام کرنے کے، کہ سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی قربان جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے اور اللہ تعالیٰ کے آ، انعام کرنے پہ، کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی وہ انعام دیتا ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سب کا اچھا معاملہ کرے، جو چلے جائیں گئے ہیں ان کا بھی اچھا معاملہ کرے، اور جو رہ گئے ہیں ان کا بھی اچھا معاملہ کرے۔ تو یہ آپ نے آیت یاد کرنی ہے، اور آپ کا ہوم ورک اس میں یہی ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھ کے اس کا میننگ اسی طرح ورڈ بائی ورڈ بتانا ہے، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور قناعت کرنے والے مرد اور قناعت کرنے والی عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، لیکن آپ نے ساتھ عربک بھی پڑھنی ہے، مجھے پتا چلے کہ آپ کس ورڈ کا میننگ بتا رہی ہیں۔ والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور خشوع کرنے والے یا عاجز رہنے والے مرد اور عاجز رہنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور ذکر کرنے والے اللہ کا بہت زیادہ، اور ذکر کرنے والیاں، اعد اللہ تیار کر لی ہے اللہ نے، لہم ان سب کے لیے، ہم آ گیا اس میں، لا کے لیے، ہم سب ان سب کے لیے، مغفرت مغفرت، و اجرن عظیمن اور ایک بڑا انعام یا اجر۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا۔ اگلی والی آیت دیکھیں۔ اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک منٹ چینج کر، والمؤمنون، اب یہ واو نون کے ساتھ آ گیا، مومن اور مومن مرد، والمؤمناتی اور مومن عورتیں، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء بعضن ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ولی ہیں، ولی مدد کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سو و اور المؤمنون، مومن کی جمع مومنانی دو کے لیے، مومنون زیادہ کے لیے، اسی طرح مؤمنتن مومن عورت، مؤمناتانی دو مومن عورتیں، مؤمناتو زیادہ مومن عورتیں، بعضهم بعض کا مطلب بعض، یہ ہم کا مطلب ان سے، ان میں سے بعض، اولیاء دوست ہیں، مددگار ہیں، بعضن دوسرے بعض کے، یعنی اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں، یا بعض ان میں سے دوسروں کے مددگار ہیں، تو وہ مدد کرنے والے ہیں، سارے نہیں مددگار ہوتے لوگ زندگی میں۔ اگلی دیکھیے، سورت فتح کی ہے، لیدخل المؤمنین، لی تاکہ یدخل المؤمنین داخل ہو جائیں مومن مرد، والمؤمناتی مومن عورتیں، جناتن، دیکھیں اس میں بھی زیر ہے، اس میں بھی زیر ہے،
تو اب زیر کیوں ہے وہ تو ہم پھر پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ یہ دیکھیے کہ مومنینا جمع آ گیا مومن مردوں کے لیے، مومناتی جمع آ گئی مونس کی مومن، مومن کے لیے، مومنہ کے لیے، اور جنت سے جناتن دونوں میں زیر آ رہی ہے، مومناتی اور جناتن، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے اس کو اپنے اب غور کرنا ہے کہ جمع کا لفظ کہاں پہ آ رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں جمع سالم، سالم اس لیے کہ اس میں سے واحد نکالنا بڑا آسان ہے، بہت ایزی ہے، ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یوما دن ترا دیکھا یا دیکھیں گے، المؤمنین مومن لوگ، مومن مرد، والمؤمناتی اور مومن عورتیں، یس اچھا یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں یوما دن ترا تو دیکھے گا، المؤمنین مومن کو، مومن آدمیوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، یس کہ دوڑ رہا ہے، نورہم ان کا نور ان کے آگے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ جس دن آپ، یعنی وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے آپ کہ ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہے۔ تو اب یہ ابھی ہمیں اس کو لیے سورت حدید جا کے دیکھنی پڑے گی کہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جس دن تم دیکھو گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہے، تو وہ نور کیا ہوگا؟ وہ ہمارے اچھے اعمال ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے اور ہمیں معاف کرے۔ اور اگلی آیت دیکھیں، لولا لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ بات سنی، ظنا گمان کیا، المؤمنون مومن مردوں، والمؤمنات اور مومن مومن عورتوں نے، بِأَنفُسِهِمْ اپنے بارے میں، خیرن اچھا، ٹھیک ہے؟ لولا اذ سمعتموہ، اور جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ لولا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، لو اگر، لا نہیں، کیوں نہیں، یہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا کیوں نہیں۔ جب، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، سمعتموہ تم نے سنا اس کو، اس بات کو، زنا تو گمان نہیں کیا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھے کا، یعنی تم نے یہ بات سن لی۔ اب یہ ہمیں سورۃ نور دیکھنی پڑے گی کہ اس میں کس کی بات کی جائے۔ سورۃ نور کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگنے کا واقعہ ہے، تو اس میں سے کوئی اس کے ریفرنس سے کہا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، کچھ صورتوں کو بھی دیکھیں گے بعد میں، لیکن ابھی ہم اس کو یاد کریں۔ تو اس میں سے آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ مؤمنون کیا ہے؟ میں اب اس پہ اگر لکھتی ہوں تو آپ لکھیے کہ یہ کیا ہے، مومنون کیا ہے؟ جمع مذکر کو بتا رہا ہے، یعنی جمع مذکر، مذکر کی بات کر رہا ہے اور جمع کی کر رہا ہے، مومن مرد۔ مومناتی کیا ہے؟ جمع مونس کا لفظ ہے، بس آپ نے یہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں اگلی والی آیت، ٹھیک ہے؟ اگلے والے میں کریں گے، تو آپ نے یہ بھیجنا ہے۔ اب ہم اپنا عربک کا سبق دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم نے تمرین کا اس میں ایک لفظ، ایک پیج کیا تھا، ابھی دوسرا دیکھتے ہیں۔ ہاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ تو میں کیا جواب دوں گی؟ لا ہاذا مسجد، نہیں یہ مسجد ہے۔ ہاذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ لا ہاذا قلم، نہیں یہ قلم ہے۔ ہاذا قمیص، کیا یہ قمیض ہے؟ نعم ہاذا قمیص، جی ہاں یہ قمیض ہے۔ ہاذا نجم، کیا یہ ستارہ ہے؟ نعم ہاذا نجم، جی ہاں یہ ستارہ۔ یہ تمرین کرنی ہے آپ نے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا اقرا و اکتب، اس کو پڑھیے اور لکھیے، تو اسے اپنی کاپی میں لکھیے گا، ہاذا مکتب۔ یہاں پہ اعراب نہیں لگا، آپ نے لگانا ہے ہاذا مکتب، پڑھنے میں مکتب آئے گا، بن نہیں پڑھا جاتا، لیکن میں آپ کو اس لیے پڑھاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کیا لکھنا ہے۔ ہاذا مکتب، یہ ایک ڈیسک ہے یا یہ ایک میز ہے۔ ہاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ہاذا سریر، یہ ایک بستر ہے۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ ہاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ لا ہاذا مسجد، نہیں یہ مسجد ہے۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا مفتاح، یہ چابی ہے۔ اب اگلا دیکھیں، من ہاذا، یہ کون ہے؟ من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے۔ من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا طالب، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، شاگرد ہے، طالب علم ہے۔ ہاذا ولد، کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ لا نہیں، ہاذا رجل، یہ ایک مرد ہے۔
ما हाजा ये क्या है, हाजा मस्जिद। अब माँ आ रहा है चीजों के साथ और मन आ रहा है इंसानों के साथ, ये आपने याद रखना है, ठीक है। माँ हाजा ये क्या है, हाजा मस्जिदुन ये एक मस्जिद है। मन हाजा ये कौन है, हाजा ताजिरुन ये एक ताजिर है। हाजा कल्बुन ये एक कुत्ता है। हाजा कल्बुन क्या ये एक कुत्ता है। ला नहीं, हाजा कित्तुन ये एक बिल्ली है। हाजा हिमारुन अम, ये एक ग- गधा है। आ हाजा हिमारुन क्या ये ग- गधा है। ला नहीं, हाजा हिसानुन ये एक घोड़ा है। व माँ हाजा और ये क्या है। अब जानवरों के लिए भी माँ आया, माँ का लफ्ज इंसानों के लिए नहीं आता, आपने ये याद रखना है, ठीक है। माँ का लफ्ज चीजों के लिए आएगा जब सवाल किया जाएगा, और जानवरों के लिए आएगा, इंसानों के लिए माँ नहीं आएगा, इंसानों के लिए मन आएगा। हाजा जमलुन ये एक हाजा जमलुन ये एक ऊंट है। जज़ाकल्लाह खैर। पूरा कर लेते हैं। माँ हाजा ये क्या है, हाजा दीकुन ये एक मुर्गा है। मन हाजा ये कौन है, हाजा मुदर्रिसुन ये एक दर्स देने वाला या एक उस्ताद है। आ हाजा कमीसुन क्या ये कमीज है। ला नहीं, हाजा मिंदीलुन ये एक रुमाल है। इकरा व उक्तुब लिखिए और पढ़िए। इकरा मतलब होता है पढ़, उक्तुब का मतलब होता है लिख। माँ हाजा ये क्या है, हाजा कलमुन ये एक कलम है। हाजा कल्बुन ये एक कुत्ता है। मन हाजा ये कौन है, हाजा तबीबुन ये एक डॉक्टर है। हाजा हाजा जमलुन ये एक ऊंट है। आ हाजा कल्बुन क्या ये कुत्ता है। ला नहीं, हाजा कित्तुन ये एक बिल्ली है। आ हाजा दीकुन क्या ये एक मुर्गा है। नाम जी हाँ। आ हाजा हिसानुन क्या ये एक घोड़ा है। ला नहीं, हाजा हिमारुन ये गधा है। हाजा मिंदीलुन ये एक रुमाल है। आ हाजा वलदुन क्या ये एक लड़का है। नाम जी हाँ। मन हाजा ये कौन है, हाजा रजुलुन ये एक आदमी है। दरसुल अव्वल यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। इसमें से जितना आप पढ़ सकें उतना पढ़ के भेज दीजिएगा। ये जो तमरीन में रीडिंग है और लिखना है, इसे लिखिएगा भी और इसको जरूर पढ़ के भेजिएगा, ठीक है। तो ये वाली तमरीन सफा नंबर 10 और 11 पे जो तमरीन है, 10 पे नहीं, दूसरी वाली 9 पे आ रही है मेरा ख्याल है। हाँ, ये जहाँ से इकरा व अक्तूब लिखा हुआ, इसको आपने पढ़ के भेजना, ठीक है। तो जजाकुमुल्लाह खैर। लेक्चर नंबर 4 में इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।